السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اللہ پر بندے کا بھروسہ، اور زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک وقت کی بات ہے جب ایک عورت کہتی ہے، میرا شوہر کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف عمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر یہ حال ہوتا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس رات صبر اور اخلاص نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کو بخار اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اپنے اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک ہو، بیماری کی، یا غربت اور اخلاص کی ہو، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھیگا کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا رات کے اس پہر کو کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، تو جواب آیا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے۔ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے کیوں اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے سن کر ٹیلی فون کا مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ٹیلی فون کر کے آپ کو نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا، اور ڈاکٹر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایہ کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی،
ڈاکٹر ایک بار اور ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور روتی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنے پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں نے بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رکھی تھی اور اللہ کے عضو دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ گھریلو ضرورتوں کی سامان لے آیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینہ ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، جیسے بھی حالات ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پاک ایک ذریعے سے ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کا آنا ایک اتفاق تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ پاک نے اس کو ان کی مدد کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ عورت جس نے تکلیف میں بھی اللہ کو پکارا اور دعائیں کی اور اللہ پر بھروسہ رکھا تو اس کی دعائیں بھی اس قدر رنگ لاتی ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ نہیں ہوتے جنہیں ہم مدد کرتے ہیں، بلکہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جسے اللہ چنتے ہیں کسی کی مدد کا سبیل بننے کے لیے۔ ایک دوسرے کو خاص کر کے تکلیف کے وقت مدد کرو، صلہ رحمی کرو، زبان سے اچھے لفظ نکالو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پاک بہت بڑا رحیم ہے، وہ آپ کو اس کا اجر بہت بہتر طریقے سے اور خوشیوں کا تحفہ بنا کر دے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔